چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ معجم اوسط کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیت فرما لیں 100 مرتبہ درود پاک روزانہ ہم بھی پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور خواہش یہ رکھیں دل میں، تمنا یہ ہو کہ اس حدیث پاک کے مصداق ہم بھی بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ رہے ہیں ہم احکام تجارت، جو کہ پرٹیکولرلی فوکس کرتا ہے تجارت کے مسائل کو، مالی معاملات کو، آپ کے جو فائنینشیل پرابلمز ہیں اور اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے جو احکام آئے ہیں اس کی مستند رہنمائی مل جائے۔ ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظلہ العالی تشریف فرمائیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے، آپ کی پرابلمز ہوں گی، اور انشاءاللہ مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ پہلی کال کی طرف بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ پہ حاضر ہوں گے۔ ایک دو سوالات میرے پاس تحریری طور پر بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے جو آپ ہی کی طرف سے آئیں۔ جی سوال ہے کہ میں فری لانسنگ کرتا ہوں کچھ سائٹس پہ، وہاں پر لوگ ہمیں ہائر کرتے ہیں آورلی بیسس پہ بھی، اور بعض اوقات ان کے پروجیکٹ کے فکس جو ہے وہ جو بھی طے پا جاتا ہے اماؤنٹ، اس پہ دونوں فری ایگری ہوتے ہیں، اور وہ ہم نے پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو سینڈ کرنا ہوتا ہے، اور جو فری لانسنگ کی سائٹس ہیں وہ اپنا مارجن جو ہے اس میں سے ڈیڈکٹ کرنے کے بعد بقیہ اماؤنٹ جو ہے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے سوال میں بنیادی طور پر 2 سوالات ہیں۔ ایک تو ویب سائٹس کے ذریعے ان کو کام ملتا ہے جی اور اس کا ان کو معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ جی تو ہمارے عرف کے اندر اس طرح کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں اس کے پیچھے بلا شبہ انسان ہی موجود ہوتے ہیں جو سارا یہ میک اپ کر رہے ہوتے ہیں اور سارا لائن اپ کر رہے ہوتے ہیں، اور انسانوں ہی کی محنت کے نتیجے میں یہ 2 فریق آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں وہ 2 پارٹیوں کو ملواتے ہیں، تو اس پر کمیشن جو لی جاتی ہے وہ کمیشن کا لینا درست ہے، ان معنی میں درست ہے کہ اگر وہ کام درست ہے تو کمیشن بھی درست ہے، لیکن جو کمیشن کے جو تقاضے ہیں وہ بہرحال اس میں پورے ہو رہے ہیں۔ اب جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ جناب یہ کوئی پروجیکٹ بنا کر دیتے ہیں، جی تو آپ کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ پروجیکٹ بنائیں، یا آپ فری لانسر کے طور پر کہیں سے کام پکڑیں اور گھر بیٹھ کر پروجیکٹ بنائیں، یا آپ کی اپنی کمپنی ہو اور پھر آپ بیٹھ کر پروجیکٹ بنائیں۔ ان تینوں صورتوں میں دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ جو پروجیکٹ آپ بنا رہے ہیں درست ہے، شریعت کی تعلیمات کے موافق ہے، کوئی خلاف شرع بات اس میں نہیں پائی جاتی، اور نہ ہی کسی گناہ کے کام میں وہ معاونت کا سبب بنے گا، تو ایسا پروجیکٹ بنایا جا سکتا ہے اور اس کی جو اجرت ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے۔ اور جس تناظر میں سوال ہو رہا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ آئی ٹی سیکٹر کے پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ مفتی میں انہوں نے ایک چیز اور بھی شیئر کی تھی اپنے سوال میں، کہ بعض اوقات پروجیکٹ ہوتا ہے، بعض اوقات ٹائم کا جو ہے نا وہ ہمیں پیمنٹ کی جاتی ہے، تو ٹائم کی صورت میں بھی جواز ہے؟ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کے اندر ٹائم بھی ایک ویلیو رکھتا ہے، خاص طور پر جو ڈیولپرز حضرات ہوتے ہیں
تو وہ یہ ہے کہ اپنے ٹائم کی بنیاد پر بھی پیسے لیتے ہیں. پھر ان کا ایک فارمولا طے ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنے گھنٹے میں اتنا کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کام کی بھی ایک حد طے ہو جاتی ہے. حد یا لم سم ایک طے ہوتا ہے بھی اتنا کام تو بنتا ہے ٹھیک ہے. اتنے گھنٹوں کے اندر. ٹھیک ہے. تو اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہے کہ غلط بیانی نہیں کریں گے یا کام اتنا واضح ہے کہ جناب یہ تو 2 گھنٹے کے اندر ہونا ہی ہونا ہے لازمی طور پر, ٹھیک ہے. تو یہ جو اسٹینڈرڈ ہے جی یہ بھی طے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مفتی سوشل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہی اس سوال کو لیں گے. اگر میرے پاس بھی ایک سوال موجود ہے, میں چاہوں گا وہ بھی عرض کروں آپ کی بارگاہ میں. موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے, آرڈر لیے جا رہے ہیں, سپلائی ہو رہی ہے. اسی قسم کی ایک موبائل اپلیکیشن کے بارے میں سوال ہے کہ فوڈ سے ریلیٹڈ یا شاپنگ سے ریلیٹڈ موبائل اپلیکیشن ہو جس کی فیس ہو اور آپ کو اس کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے پیمنٹ کرنی پڑتی ہو. مثال کے طور پر روپوں میں کریں, چاہے ریال میں کریں, چاہے ڈالرز میں کریں, ایک مخصوص اماؤنٹ ہے. مثال کے طور پر $5 کی ممبرشپ ملی اس موبائل اپلیکیشن کی. اب جب آپ نے ممبرشپ لے لی تو اب ممبرشپ لینے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جو ابتدائی آرڈر دیں گے فوڈ چین کو, کسی کو بھی دیں, وہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے, تو وہ آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر ملے گا. ایک تو یہ ڈسکاؤنٹ لینا کیسا. دوسرا, بعض اپلیکیشنز میں یہ ہے کہ شاپنگ سے ریلیٹڈ ہے یا فوڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ آپ نے موبائل اپلیکیشن کی ممبرشپ تو اماؤنٹ دے کر لی, $5 آپ نے دیے یا $50 آپ نے دیا, آپ کو ممبرشپ مل گئی. اب ممبرشپ لینے کے بعد آپ کو 2 فوائد حاصل ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے جن اسٹور سے آپ شاپنگ کریں گے تو آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا اس موبائل اپلیکیشن کا ممبر ہونے کی حیثیت میں. دوسرا یہ کہ جب آپ شاپنگ کریں گے آپ کو ویکلی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ملے گا جو کہ طے ہے. مثال کے طور پہ $50 آپ کو ملیں گے کہ جی آپ جب ایک ہفتے تک اس کے ممبر رہیں گے, شاپنگ کریں گے آپ تو آپ کو $50 مل گئے. اب اسی طریقے سے ویکلی بیسس پر آپ کا کوپن جو ہے وہ بڑھتی جائیں گے. اب جب مہینے کا اینڈ ہوا, بالفرض ہم سپوز کر لیتے ہیں, تو آپ کے $200 جو ہے وہ کوپن بن گئے. لیکن یہ آپ کو کیش نہیں ملے گا, ریوارڈ جو ہے کیش نہیں ملے گا, بلکہ آپ کو جو آلریڈی اسٹورز ہیں وہیں سے شاپنگ کرنی ہوگی. تو اس کے بارے میں ایک تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اتنا تفصیلی سوال بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک نئی صورت بھی آپ لے کر آئے ہیں. اور دوسرا, میں آپ کو ایک کام بھی سپرد کروں گا کہ یہ اپلیکیشن مجھے بھی دکھا دیں, یہ کیا نام ہے اس کا اور کیا چیز ہے. اور کیونکہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس اپلیکیشن میں جا کر خریداری ہوتی ہے, مثال کے طور پر وہ جو مشہور فوڈ چین ہے یا گروسری چین ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے پروڈکٹس اس پر اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی آپ سہولت استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بھئی وہ آپ کو یہاں اویلیبل ہوتی ہیں, آپ آرڈر کریں گے آپ کے گھر پر آ جائیں گی, تو معاملہ بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. صحیح. یہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک ہم نے پھر بھی ایک پروگرام کیا تھا, اس میں آیا تھا کہ کوڈ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مشہور گروسری شاپ ہے یا اس کی اپنی ویب سائٹ ہے, لیکن لوگوں کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو وہ مختلف فورمز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویب سائٹ کی تشہیر کریں اور آپ کو ہم ایک کوڈ دیں گے, آپ کے ذریعے جو بھی کلائنٹ آئے گا تو آپ کو ہم کمیشن بھی دیں گے. ٹھیک. ہو سکتا ہے صرف یہ کوڈ دیتی ہوں, ٹھیک, ہو سکتا ہے خود ایک سروس دیتی ہوں. صحیح. اس کی نوعیت کیا ہے یہ واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال میں ٹھیک, اس کی ریسرچ کر لیتے ہیں. ٹھیک, اگلے ہفتے دوبارہ پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. آپ کی کاز کی طرف بڑھتے ہیں دوبارہ. جی, سوال یہ ہے کہ میرے پاس کسی نے امانت رکھوائی تو سر وہ پیسے میں استعمال کرتا رہا, مطلب اگلے بندے کو وقت پہ میں لوٹاتا بھی رہا, مطلب جب بھی اس نے میرے پاس مجھ سے وہ پیسے مانگے وہ پیسے اس کو میں نے وقت پہ لوٹا دیے. تو ابھی 2 پلاٹ ہیں, تو وہ بندہ مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں نے تیرے پاس پیسے امانت رکھوائے تھے, تو نے سے پلاٹ خرید کے منافع کمایا تو مجھے اس میں سے حصہ دو. تو کیا میرے اس کو پیسے دینے بنتے ہیں, جبکہ اس نے امانت مجھے دی تھی وہ میں نے اس کو وقت پر لوٹا دی. ٹھیک ہے. جی جی مفتی صاحب, یہ ٹھیک ہے میں اس لیے بولتا ہوں, وہ کسی نے کہا آپ ہر سوال کے جواب میں آپ تو ٹھیک ہے بول دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال ہم تک پہنچ گیا, مفتی صاحب تک پہنچ گیا, جواب مفتی صاحب دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. جی مفتی صاحب. نہیں, بڑا خطرناک لفظ ہے ویسے. جی, ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال ہو جس کے بالکل آخری جو جملہ ہو جی, وہ اس بات کا متقاضی ہو کہ جواب اس کا دیا جائے, یس یا نو کہا جائے, یس, اور آپ نے بول دیا ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب اوکے بولوں جب بھی, یعنی میں تو اسی قسم کے جملے بولتا ہوں. خیر, رہنمائی تو آپ نے کرنی.
کوئی متبادل جملے سوچ لیتے ہیں. ہاں متبادل سوچنے چاہیے. توجہ اس میں بھی دلائیے, جی اچھی دلائیے. اچھا دیکھیے, انہوں نے جو مسئلہ پیش کیا ہے بڑا سمپل سا مسئلہ ہے, لیکن پلاٹ کی رقم تو چھوٹی رقم نہیں ہوتی, بہت بڑی رقم ہوتی ہے. جی اتنی بڑی رقم جو ہے انہوں نے ہو سکتا ہے دی ہی اس لیے ہو کہ یہ اس سے کچھ خرید لیں اور پھر ان کے پیسے کام آ جائیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہاں بیان کرنے میں کمی بیشی ہو گئی ان سے. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی انفرادی قسم کا یہ مسئلہ ہے. جو یہ بیان کر رہے ہیں اگر ہم اس کا جواب دیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں امانت ہے. جی پہلی تو بات یہی ہے. امانت اور قرض میں فرق ہوتا ہے. جو رقم امانت کے طور پر رکھی جاتی ہے اسے استعمال نہیں کر سکتے. کسی نے رکھوائی ہے کہ بھئی آپ استعمال کرتے رہنا اور جب میں مانگوں دے دینا, بھلے اس کو امانت کہا ہو, لیکن جو اگلا جملہ ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ امانت نہیں ہے, یہ قرض کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے. قرض کسی نے لیا تھا, اس سے اس نے کوئی مال خرید لیا, کوئی کاروبار کر لیا, کوئی پراپرٹی کر لی, تو ظاہر بات ہے وہ تو اس کا ہی ہے, نفع نقصان جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے. اصل رقم واپس کرنے کا وہ پابند ہے. لیکن پھر بھی میں ایک احتیاطی پہلو کے تقاضے کے تحت یہ عرض کروں گا کہ دونوں فریقین جو ہے ظاہر بات ایک دوسرے سے مطمئن بھی ہونا ہے, دارالفتہ علیہ سنت کی طرف رجوع کریں اور وہاں آ کر یہ مسئلہ پوچھیں, جب یہ تنازع دور ہو سکے گا. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے یہی سوال ہے کہ میرا آن لائن کا بزنس ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کپڑے خریدتے ہیں, واٹس ایپ اور فیس بک پر اس کو پوسٹ کرتے ہیں اور پھر کسٹمر جن کو خریدنا ہوتا ہے وہ ہم سے خریدتے ہیں. اس طرح سے یوں ہے کہ میری اپنی انوینٹری ہوتی ہے. لیکن مجھے کچھ فیلڈ سے یہ پتہ چلا اور کچھ لوگوں کی طرف سے مشورہ بھی ملا کہ آپ اس طرح سے خریدتے ہیں, خریدنا ضروری نہیں, صرف پکچر پر ہی جو ہے وہ ہول سیلروں سے لے کے بھیج دیا کریں. جب کسٹمر اس کو راضی ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کے ان کو دے دیجیے گا. تو برائے مہربانی اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے گا. اور اگر اس طرح سے اگر کام کرنا چاہیں تو اگر کوئی ایسا طریقہ کار ہو تو وہ بھی بتائیے گا. آپ کا سوال آ گیا, مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے, اگر آپ کا کام کیش آن ڈیلیوری پر ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کسٹمر کے ڈور پر پہنچے گی, اس کے گھر یا دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچے گی, وہ پیسے دے گا, اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو آپ اپنی جو بھی تشہیر ہے اس میں لکھ دیا کریں کہ جناب اس نوعیت کا تو مال ہے, وہ تو بتانا ہی بتانا ہے, لیکن ہم ڈیل اس وقت کریں گے جب پیکٹ آپ کے پاس پہنچے گا اور آپ پیسے دیں گے, تب ہماری ڈیل ہوگی. فی الحال جو ہے یہ ایک وعدہ ہے اور وعدے کی بنیاد پر ہم آپ کو دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. جب آپ کا مطلب کہ پیکٹ پہنچا اور اس نے پیسے ادا کیے تو اس وقت یہ ڈیل ہو جائے گی. یہ گنجائش کا پہلو موجود ہے. اور پھر آن لائن کے جو ایک عمومی مسائل ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ جو پیس ہے, جو آئٹم ہیں جو آپ بیچ رہے ہیں, چونکہ گاہک کے سامنے موجود نہیں ہے تو اس کی واضح صفات بیان کی جائیں, واضح کوالٹی بیان کی جائے, کس طرح کا ہے کس طرح کا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ بعض اوقات واضح چیزیں تو بیان کر دی جاتی ہیں لیکن بعض اوقات پیکنگ میں غلطی ہو جاتی ہے, اس نے کلر کچھ اور مانگا ہوتا ہے, پیکنگ کچھ اور آ جاتی ہے. اب اس پر پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں. کسٹمر اگر جو ہے وہ کسی بڑے پلیٹ فارم کو یوز کر رہا ہے تو اس کی رقم پھنس جاتی ہے. وہ پلیٹ فارم کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو رقم تو واپس نہیں کریں گے, آپ دوسری کوئی چیز خریدیں, ہو سکتا ہے آپ کا بھی نقصان ہو. اور اس طرح کے بھی کیس سننے میں آئے ہیں کہ بہت سارے لوگ شغل کرتے ہیں صرف کہ جناب آرڈر کر دیں گے, کیش آن ڈیلیوری ہے, اور پیکٹ پہنچے گا تو کہیں گے جی ہمارا نہیں ہے. اچھا, اس طرح بھی پڑھنے کو ملا بعض تحریروں میں کہ کسی اور کا غلط ایڈریس ڈال دیا. اب ظاہر بات ہے جو مال کا مالک ہے اگر تو سودا ہو جاتا ہے تو وہ تو اپنے نفع سے ڈاک خرچ پورا کر لے گا, لیکن اگر ہر پیکٹ ہی واپس آنا شروع ہو جائے تو بتائیے اس کو کتنا لاس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس طرح کی اگر کوئی حرکت کر بھی رہا ہے تو اس کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اصلاح کے پہلو ہیں. یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ جناب بعض اوقات کوریئر والے فراڈ کر لیتے ہیں, بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے وہ چیز نکال لیتے ہیں. اس کو تو پیکٹ حوالے کرنا ہوتا ہے, کھولنے کی تو اجازت ہوتی نہیں ہے, اور
پیسے لیے, پیکٹ حوالے کیا اور چلے گئے, بعد میں کمپنی جانے اور گاہک جانے. تو بہرحال دھوکہ ہے, فراڈ ہے, غیر شرعی بات. آپ جو ہے وہ دکان میں بیٹھ کر کام کر رہے ہوں جب بھی اس کی اجازت نہیں ہے کوئی آپ ایسا کام کریں, آن لائن بنیادوں پر کام کر رہے ہوں جب بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسا کام کریں. اور مفسر دیانت داری کی جو بات کرتے ہیں تو صرف جو فروخت کنندہ ہے, جو سیلر ہے, جو دکاندار ہے, جو پروڈکٹ دے رہا ہے, صرف اس سے تو دیانت داری کا تقاضا نہیں کریں گے, جو خریدار ہے وہ بھی تو دیانت داری کا تقاضا پورے کریں. میں نے عرض کیا نا کہ اگر اس کو منگوانا ہی نہیں ہے اور وہ جناب جھوٹا ایڈریس ڈال دیتا ہے یا بلا وجہ واپس کر دیتا ہے, بدیانتی ہو. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. اگر آپ نے دکاندار کو کوئی چیز کہا ہے کہ فلاں چیز 1 کلو دے دیں, تو اس نے تولے بغیر بنا بنایا پیکٹ پڑا تھا آپ کو دے دیا ہے, تو آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو گھر میں خود تول نہ لیں. تو ہر گھر میں ترازو تو ہوتا نہیں ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے, وہ استعمال کرنا کیوں ناجائز ہے, اس کی کوئی وجہ بیان فرما دیں, جزاک اللہ خیر. اچھا, آپ درس نظامی جو ہے وہ 8 سال کا کورس ہے, اس کے بعد 2 سال کا تخصص ہے, تخصص کے بعد جو ہے پھر ایک لمبا پیریڈ ہے مفتی بننے کا. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹی وی بیٹھ کے مفتی بنا دیں, علتیں بھی بتائیں, اسباب بھی بتائیں, وجوہات بھی بتائیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. کسی بھی مشکل سے نکلنا سیکھیں. اگر ایک پیکٹ ہے اور ایک تقاضا ہے کہ جناب آپ تول سے لے رہے ہیں تو تول کروائیں, اگر آپ پیکٹ سے لے رہے ہیں تو پیکٹ لیں. تو آپ کیوں کہتے ہیں 1 کلو دے دیں, آپ کہیں بھی 1 پیکٹ فلاں چیز کا دے دو. تو ایز پر پیکٹ جب آپ خریدیں گے تو اب تول کا معاملہ نہیں رہا. اب جیسے گھی کے پیکٹ آتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے پیکٹ آتے ہیں, تو وہاں ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بھئی اتنا تول ہے اس کا. آپ پر پیس کے حساب سے جب خریدیں گے تو جو پیچیدگی آپ کے ذہن میں ہے اس پیچیدگی کا جو ہے وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. مجھے تو پیچیدگی کا معاملہ ختم ہوا, لیکن اگر کسی نے یوں لیا بالفرض کہ اس نے دکان پہ جا کے یہی کہا کہ بھئی 1 کلو گھی دے دیں یا 3 کلو گھی دے دیں, اب وہ بوتل کھلا اگر گھی لیتا ہے, وہ کھلا تیل لیتا ہے تو وہ تو یہی کہے گا. جی, تو یہی کہے گا. اور ظاہر بات دکانداری تھوڑی کرے گا کہ جناب اس نے بغیر تولے دے دیا, تول کے دے گا نا بھائی. نہیں, پیکٹ والا میں عرض کر رہا ہوں, پیکٹ والا جب ہے تو کلو والا پیکٹ دے دو بھائی. جی ٹھیک ہے, تو اس نے دے دیا, پیکٹ خریدا نا اس نے. جی ٹھیک, پیکٹ خریدا ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد سرفراز اتاری ہے, میں بہاولپور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل, احکام تجارت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اس میں مفتی صاحب ہماری اچھے طریقے سے تربیت فرماتے ہیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو گم شدہ سم ملے اور وہ اس کو 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد اپنے موبائل میں لگائے اور اس سم پہ 3 مہینے کے لیے فری منٹ آ جاتے ہیں, ایس ایم ایس آ جاتے ہیں اور MBs آ جاتی ہیں, اور وہ اسے استعمال کرتا ہے, تو کیا یہ لقطہ کہلائے گا؟ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. یا اللہ, ہمارے بعض ناظرین تو سوچ رہے ہوتے ہیں کیا سوال کریں, سلسلے میں انٹری کیسے ہو. یا ہو سکتا ہے واقعتاً سم ملی ہو, یہ تو تازہ یہ بھی ہو سکتا ہے سم ملی ہو. جی, وہ سم کا یوز کیسے ہوتا ہے, تازہ میں تو بھوکت کے بیٹھا ہوں. تو اچھا چلو بتا دیتے ہیں ناظرین کو وہ بھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی اور کی سم اس طرح نہیں ڈالنی چاہیے. قانونی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پتہ چلا کہ جناب کسی ڈاکو کی سم تھی اور آپ بڑے مزے سے فری منٹ یوز کر رہے ہیں, اور ٹریسنگ ہوئی اور پتہ چلا کہ جناب چلو جی آ جاؤ تھانے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ بھئی لکتا ہے, تو بھئی وہ سم آپ لگائے کیوں رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے سم کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی بہت بڑا لاس ہو جائے گا. آج کل گری ہوئی سم کو ڈھونڈتا کون ہے, جا کے لوگ دوسری سم کھلوا لیتے ہیں, 50 روپے لگتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, اس کے گمنے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو اور ایک چھوٹا موٹا نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن جو چیز گری پڑی ہے اس کا اٹھانا واجب تو نہیں ہوتا ہر صورت میں. بعض صورتوں میں لازم ہوتا ہے, لیکن جہاں اتنے دقائق ہیں, اتنی مشکلات ہیں, اتنی پریشانیاں آ سکتی ہیں, تو آپ کیوں لگا رہے ہیں. اب ہمارے میروز بھائی کا موبائل چھنا تو نہیں, خیر کہیں گر گیا تھا. جی, تو چور نے کیا کیا کہ فون تو لاک تھا, فون لاک ہونے کی وجہ سے اس سے تو شاید فائدہ نہیں اٹھا سکا وہ, لیکن سم نکال کے اپنے موبائل میں لگائی اور واٹس ایپ بنایا اور لوگوں کو میسج کر دیا مجھے پیسے چاہیے. تو مجھے بھی آیا میسیج نا, تو میں نے پوچھا کس کا میسیج ہے یہ,
क्या मसला पूछ रहे हैं कोई, तो अगले दिन पता चला कि मामला कुछ और था, तो बड़े मामलात हो जाते हैं ऐसी मुझसे। अगली कॉल दीजिए। मुदस्सिर रज़ा अत्तारी सलाह अलमगीर से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल है कि एक शख्स का कहना है कि एक एप्लीकेशन है या कोई ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना है, उसमें 1000 रुपया रखना है तो रोजाना के 60 रुपये आपको मिलेंगे। तो वो कहता है कि उसके कुछ ऐड देखने होते हैं, जो ज्यादा पैसे रखता है बस रोजाना कुछ ऐड उसके देखने होते हैं। मैंने पूछा कि वो ऐड क्या है, वो कह रहा था कि वो गिनती चलती है ऊपर। शायद फरमाते कि इस पर जो मुनाफा मिल रहा है, वो कहता है कि अपने पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, जितने हमने दिए हैं वो भी साथ ही रहेंगे और साथ रोजाना डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ मुआवजा मिलता रहेगा। दुनिया में जो है वो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कहे कि ये स्क्रीन रखी हुई है और आप बस आपका काम है देखना है, बस पैसे मिलेंगे इस पर। एक तो होता है भी कोई क्वालिटी देखनी है, कोई टेक्निकल चीज़ देखनी है, नहीं, खाली आपने देखना है। तो ये फजूल काम है, फजूल कामों पे इजारा नहीं होता। इजारा बामकसद कामों पे होता है, यानी एक जो एग्रीमेंट होता है बामकसद कामों पर होता है। और मैं बारहा बयान कर चुका हूँ, इस काम की बुनियाद तो धोखा है। धोखा इस तरह है कि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं वो उन लोगों को कहेंगी आपने हमें इश्तिहार दिए थे, हमने देखो लगाया और हमारे इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने देखा है, वो उठा कर फिगर दे देंगी। और जबकि वो रियल कस्टमर ही नहीं होंगे, दिलचस्पी रखने वाले लोग ही नहीं होंगे, फेक और डमी किस्म के जो है वो व्यूवर होंगे। तो ये इसकी बुनियाद भी धोखा है। तो ये कोई ऐसा फेल नहीं है जिस पर उजरत दी जाए, जिस पर मुआवजा दिया जाए, तो ये काम करना भी जायज़ नहीं है। अगली कॉल दीजिए। सवाल है कि मैं देगे बनाता हूँ और देगों में मैं करियाने का सामान लाता हूँ, सब्जी वगैरह लगा के बिल पर लिख देता हूँ, अपनी मजदूरी डालता हूँ। इस तरह जो सामान थोड़ा बहुत बच जाता है, नमक वगैरह, क्या वो उसी मालिक का है जिसको हम देते हैं बनाकर, या वो उसको हम रख सकते हैं? ठीक है जी, जवाब देते हैं आपको। असल में देगों का जो उर्फ है छोटे शहरों का और बड़े शहरों का अलग अलग है। छोटे शहरों में ये होता है कि इस तरह का जो कारीगर है, ज़्यादातर छोटे शहरों में तो नाई भी बोलते हैं कि भाई नाई को बुला लो, ठीक है, देग पकाएगा। अब तो खैर वो नाई का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल ना होता हो। तो उसको खुद मालिक सामान दे देता है। शादियों में बाकायदा बुलवा लेते हैं और जनाब वो जहाँ जिस घर में शादी हो रही है वहीं सारी देगें पक रही हैं, बनाई जा रही हैं, तो माल मालिक का होता है, ये सूरत होती है। दूसरा ये होता है कि दुकान पर ही सामान भेज दिया जाता है कि भाई सारा सामान हम भेज रहे हैं और आप बना दो, आपकी सिर्फ मजदूरी होगी। इस सूरत में तो नो डाउट वो सामान मालिक का है। ठीक। और जितना भी बचा है, क्या नमक की मतलब नमक की थोड़ी सी मिकदार भी हो, वो आपको वापस करनी होगी, क्योंकि आप तो उसके मालिक नहीं हैं, आपके पास तो वो अमानत है। दूसरी सूरत जो बड़े शहरों में ज़्यादातर होती है, पकवान सेंटर हैं, इनको इस बात यहाँ मुआवजा जो है वो यहाँ जो एग्रीमेंट है उस बुनियाद पर नहीं हो रहा होता कि आप जो हैं वो मजदूरी लेंगे और सामान हमारा होगा, बल्कि सामान के साथ डील होती है जी। सामान जो है वो पकवान वाले का होता है, वो माल भी लाता है, वो गोश्त भी डालता है, वो चने भी डालता है, आलू भी डालता है, जो भी डालना उसको, तो वो सारा उसका मटेरियल है। बच जाएगा तो वो पकवान वाले ही का कहलाएगा, वो मालिक का नहीं है। हाँ, पकवान वाले की इतनी जिम्मेदारी है कि जो क्वांटिटी उसने तय की है उसको पूरा करे। चावल अगर उसने 8 किलो कहे हैं, गोश्त अगर उसने 10 किलो कहा है, तो उस मिकदार के अंदर खलल वाक़ ना हो और उस मिकदार को पूरा किया जाए। बाकी जो मसाले वगैरह सामान वगैरह बच जाता है वो पकवान वाले का ही होगा। मतलब बड़े शहरों में जो आपने गुफ्तगू फरमाई, इसके तनाजुर में अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़े शहरों में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि सामान तो सारा उसी का है, लेकिन गोश्त या चावल का पार्टी कहती है कि जी ये चीज़ हम देंगे, हम अपनी पसंद का चावल देंगे, अपनी पसंद का गोश्त देंगे, तो वो रेट माइनस हो जाते हैं। जो भी रेट तय हुए उसमें से गोश्त के रेट माइनस हो गए, चावल के जी, रेट ऐसा भी होता है। तो अब जो खास तौर पर चावल फिर भी थोड़ा कम रेशो है, गोश्त का बहुत ज़्यादा है। कहते भी हम तो ताज़ा गोश्त देंगे आपको, ये होता है। तो अब ये जो गोश्त दिया या चावल दिए, तो ये भी इसी तरीके से सारा इस्तेमाल करना होगा, हिफाजत करनी होगी इसकी अमानत के तौर पर। जी हाँ, सही है। और दूसरा ये कि पकवान वालों में एक चीज़ होती है, चेक करते हैं। अच्छा, चेक तो सभी करते हैं, घरों में जो पकता है, चाहे ख़वातीन पकाएं चाहे जो है वो बावर्ची पकाएं, तो वो चेक तो खाना करना होता है ना। पकने के दौरान कभी नमक चेक कर रहे हैं, कभी मिर्च चेक कर रहे हैं। अच्छा, गोश्त है तो
اور گل گیا نہیں گل گیا، چاول ہے تو اس کو چیک کر رہے ہیں، تو یہ کتنی مقدار میں چیک کرنے کی اجازت ہوگی؟ کیونکہ کہیں مجھے پتا چلا کہ جناب وہ گئے تو پکوان والے نے تھال نکال کے بریانی کا دے دیا، کہ پورا تھال نکال کے دے دیا کہ جی چیک کرو، ہمیں اجازت ہوتی ہے چیک کرنے کی تو اب چیک کرو، تو کتنے حد تک اجازت ہوگی؟ اگر تو پکوان والے کا اپنا مال ہے، جی اس نے کھلایا، جب تک کہ ڈیلیور نہیں کرتا وہ، جی جس کا ہے اس کا تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کوانٹٹی پوری دے رہا ہے، اس کو کوانٹٹی پوری دے، یہ ایک تقاضا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس نے کھایا وہ آرام کھایا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک ڈیلیور نہیں ہوگا اس کی ملک پہ، سامنے والا تو مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مالک ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر پتا ہے کہ جناب 8 کلو کی دیگ بنائی ہے اور وہ 8 کلو چاول ڈالے تھے اور یہ تو 2 کلو کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ خیانت ہو رہی ہے، صحیح، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور پتہ چلا کہ جناب دیگ 2 بنا رہے ہیں اور 10 بندوں کا جو سٹاف ہے اپنا پکوان سینٹر کا وہ بھی اسی میں سے کھا رہا ہے، تو یہ بہرحال دیانت کے خلاف ہے، بددیانتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم کریانہ کی دکان پر سگریٹ اور بیڑا، جو نسوار بھی جس کو بولتے ہیں، یہ بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیں سگریٹ اور بیڑی وغیرہ جو ہیں، چونکہ ان کا پینا ناجائز نہیں ہے، مباح ہے، نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے، مباح ہے، تو جو چیز جس کا استعمال جائز ہے اس کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں تو بیچی جا سکتی ہیں. نسوار بھی ہمارے ہاں کوئی قانونی پابندی بھی نہیں ہے اور خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، تو نسوار بھی بیچنا جائز ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. جی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ بنا ہے تو اس میں جو فری منٹ آتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اسی کے بارے میں پوچھنا تھا. کچھ موبائل کمپنیوں نے اس طرح کے اکاؤنٹ بنوائے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پاس 1000 روپیہ رکھوائیں گے تو فری منٹ ملیں گے، ورنہ نہیں ملیں گے. تو اب فری منٹ ملنے کی جو بنیاد ہے وہ آپ کے پیسے ہیں جو کمپنی پر قرضہ ہیں، قابل واپسی ہیں. قرضے کی بنیاد پر بینیفٹ اٹھانا، نفع اٹھانا، کوئی فائدہ اٹھانا، یہ سود ہوتا ہے. ایسا کوئی اکاؤنٹ نہ کھلوایا جائے جس میں بینیفٹ کا تعلق آپ کے عارضی طور پر رکھے ہوئے پیسے ہوں. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چندے کے پیسے سے کوئی دینی کتاب خریدے اس نیت سے کہ جب پیسے واپس آ جائیں گے وہ چندے میں ملا کر پورے چندے کے پیسے واپس کر دے گا، ایسا کرنا کیسا؟ چندہ جس مد کے لیے لیا گیا ہے اسی مد میں خرچ کرنا ضروری ہے. لوگوں کی جو مقاصد ہیں، ان کی جو اغراض ہیں، یہ اس کا تقاضا ہے کہ جس کے لیے دیا ہے انہوں نے اس کے لیے وہ پورا کیا جائے. اب مثال کے طور پر کسی نے چندہ دیا مسجد کے لیے اور چندہ لینے والے نے کہا کہ جی میری تو فلاں ضرورت ہے، میں عارضی طور پر خرچ کر لیتا ہوں پھر واپس مسجد میں ڈال دوں گا، تو ایسا شخص خائن کہلائے گا، بددیانت کہلائے گا، مجرم کہلائے گا. تو چندہ جس مقصد کے لیے لیا گیا ہے اسی مقصد میں خرچ ہوگا، کسی اور جگہ خرچ نہیں ہو سکتا. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری شاپ ہے دہی اور دودھ کی، اس میں سے میں ہر روز مسجد کے نام سے پیسے نکالتا ہوں، اس میں اگر کچھ رقم جمع ہو جاتی ہے، اگر مجھے گھر میں ذاتی ضرورت پڑے اس میں سے استعمال کرنے کے لیے میرے اوپر کیا اس کا ہو سکتا ہے اگر میں کر لیتا ہوں، اس میں سے استعمال کرتا ہوں تو؟ دیکھیے جو رقم آپ کی اپنی ہے، آپ کے اپنے پاس ہے، آپ نے نیت ضرور کی ہے کہ میں بھئی بندہ بعض اوقات ایک گلہ بنا لیتا ہے یا کوئی ایک خاص جگہ ہوتی ہے وہاں وہ رقم اٹھا کر ڈال دیتا ہے کہ مسجد جاؤں گا تو یہ مسجد میں دے دوں گا. پتہ نہیں احتیاط باکس بھی مجھ سے رکھے ہوتے ہیں، اس کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، میں بھی پاسبل. ٹھیک، اگر آپ نے اپنا خریدا ہے اپنے پیسوں سے جی تو پیسے آپ کے ہی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کسی نے بھجوا دیا ہے تو پھر اور صورت ہوگی. ٹھیک، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک پیسے آپ کے اپنے پاس ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں، آپ کے ملک سے نہیں نکلے. اگر آپ نے خرچ بھی کر دیے تو کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ آپ کے ہیں، آپ جب تک دیں گے نہیں مسجد کے ہوں گے نہیں. تو اگر خرچ کر لیتے ہیں پھر ڈال بھی دیتے ہیں تو کوئی وہ نہیں ہے، نہ بھی ڈالیں تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک.
لیکن ایک ارادہ کیا ہے نیکی کرنے کا تو تحسین تو اسی بات کی جائے گی کہ آپ نیکی کریں، پھر وہ اچھی بات ہے، ترغیب ہے۔ تو ویسے تاجروں میں ایک تعداد ہے جو اس قسم کے اعمال کرتی ہے، چھوٹے بڑے سب تاجروں میں، کہ وہ اپنی رقم الگ کر دیتے ہیں، اچھا وہ اسے استعمال بھی نہیں کرتے، جیسے انہوں نے پوچھا نا تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ یعنی چھوٹے سے چھوٹا دکاندار، اور میں نے اچھے خاصے بڑے دکانداروں کو یا کام کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ الگ کر دیتے ہیں اور پھر کر دیتے ہیں، تو یہ تو قابل اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک پر کوئی بھی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، محلوں میں، شہروں میں، ایک ملکی سطح پر، عالمی لیول پر، تو ہمارے ہاں کتنا زیادہ رجحان ہے صدقہ اور خیرات کا، چیریٹی کا۔ اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ لوگ پہلے سے جو نا اس کا بندوبست کر کے رکھتے ہیں جی، اور مواقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ مواقع تلاش کے علاوہ ظاہر بات ہے معاشرے کے اندر فرق تو پایا جاتا ہے نا، جی، ایک بہت امیر ہے اور ایک بہت غریب ہے، جی، کم از کم ان کے ملازمین کو ہی آپ دیکھ لیں جی، کہ جو ملازمین بیچارے ہیں، کبھی کسی کا بچہ بیمار ہوگا، کبھی کسی کو کیا پریشانی ہوگی، وہ انہی پر اگر خرچ کرتے ہیں تب بھی ایک عمدہ نیکی ہے ٹھیک، کہ معاشرے کے اندر وہ کسی کا ہاتھ پھیلنے نہیں دے رہے، صحیح، اور ایک سفید پوشی جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں اور سفید پوش لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں، تو بلا شبہ ایک عمدہ نیکی کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال ہے کہ میری فیکٹری ہے، میں فیکٹریوں میں کام دیتا ہوں بڑی بڑی کمپنیوں میں، تو اس میں جو ہے نا وہ کمیشن مانگتے ہیں پرسنٹیج کے ساتھ، پرسنٹیج بھی مانگتے، ویسے اگر لاکھ روپے کا 2 لاکھ کا مال دیا تو اس کے اوپر ہمیں 5,000 دے دو، 10,000 دے دیں، تو وہ جو ہے نا بڑا مسئلہ ہوا ہے، تو وہ اس وجہ سے جو میرا کام نا پیچھے ختم ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ کمیشن نہیں میں دے رہا، تو اس حوالے سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ کمیشن ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ویسے میں دے نہیں رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ فیکٹریوں میں مہروز بھائی روزانہ اربوں خربوں کا مال جاتا ہوگا، بالکل ایسا ہی، تو کوئی ایک فیکٹری تھوڑی ہے، جی جی، جنگل ہے بڑے بڑے شہروں میں، کیا کراچی، کیا حیدرآباد، کیا فیصل آباد، کیا لاہور، جی، جنگل ہے فیکٹریوں کا، چھوٹی بڑی ہر سطح کی فیکٹری۔ اب آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں کا ایک ایک فیکٹری میں مال جا رہا ہے ماہانہ کی بنیاد پہ، تو جو افسران وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ایک مشہور ہے نا کہ بھی سرکاری محکموں میں رشوت چلتی ہے، جی، تو یہ پرائیویٹ جو فیکٹریوں میں لوگ کام کرتے ہیں کسی سیٹ پر ہوتے ہیں، ہر بندہ نہیں لیتا رشوت، ان لوگوں نے بھی منہ کھولے ہوتے ہیں، رشوت دو گے تو آرڈر پاس کریں گے، نہیں دو گے تو ریجیکٹ کر دیں گے، اب وہ صحیح مال کو بھی غلط کی اسٹمپ لگائیں گے، 100 نخرے کریں گے، تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا جرم ہے، استحصال ہے کہ ایک شخص کوالٹی صحیح بناتا ہے، ٹینڈر بھی ہوتا ہے، اس کو پاس کر لیتا ہے، کوانٹٹی صحیح دیتا ہے، پھر آپ بیچ میں جناب رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ یہ رشوت دو ہمیں، ورنہ ہم یوں کریں گے، آخرت میں لوگوں کو جواب دینا پڑے گا، اور جو لوگ نہیں کر رہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کام پیچھے ہو گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو نہیں کرتے، بہرحال ان کو اس آرڈر سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، تو یہ دنیاوی نقصان ضرور ہے، آخرت میں اللہ نے چاہا تو اس کا بدلہ ملے گا آپ کو، آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور اجر و ثواب دے گا۔ ظاہر بات ہے جو بندہ حرام سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کام ہے حرام سے بچنا، خوف خدا اختیار کرنے کا پہلو موجود ہے اس کے اندر، تو جو بندہ حرام سے بچتا ہے اس کو یقینی طور پر دنیا میں برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو عارضی طور پر آزمائش ہے، ایک در بند ہوتا ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے، بندے پر 100 دروازے کھلتے ہیں، تو عارضی آزمائش پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے، ان تمام لوگوں کی غیبی مدد فرمائے کہ جو حرام سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، اپنا دنیاوی نقصان تو کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ مفتی صاحب یہاں پہ میں چاہوں گا کہ یہ 2 ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی کسی بھی فیکٹری، کمپنی، ادارے میں ایک سیلز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک پرچیز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ سیلز ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے ذمہ داریاں تو دونوں کی ہیں، ایسا تو نہیں کہ ذمہ داریاں دونوں کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیلز ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی اچیومنٹ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اسے پروڈکٹ بیچنی ہے، ظاہر سی بات ہے کمپنی جب ہی بنائے گی جب چیز بکے گی، اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اچھا اس کے پاس اس قسم کی اپرچونٹیز، پتہ نہیں اپرچونٹیز کہنا نہیں چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، بہرحال اس قسم کے دھندوں کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اس سے پرچیز ڈپارٹمنٹ جو ہے انٹرنل کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ بدماشی ہوتی ہے، اس پہ کچھ وہ بننا چاہیے، مطلب نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، ایسا لگتا ہے۔ کون رکھے گا؟
مطلب جو بھی آنر وغیرہ ہے، یعنی دیکھا جائے تو ان کی نظر میں ان کی زیادہ میٹنگ سیلز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہوں گی کہ بھائی سیلز بڑھاؤ، یوں کرو یوں کرو یوں کرو. پرچیز ڈپارٹمنٹ کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا ہوگا کیونکہ وہ انٹرنل میٹر ہے، لیکن اس کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس کے میٹرز. دیکھیے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جی معاملہ نظام پر چلتا ہے، ٹھیک ہے، سسٹم پر چلتا ہے، ٹھیک ہے. سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ صرف نظر کرتے ہیں، ایسی اطلاعات بھی آتی ہیں پتہ ہے لیکن صرف نظر کر رہے ہیں. ٹھیک. تو صرف نظر تو نہیں کرنا چاہیے، جس کو پتہ ہے وہ تو گرفت کرے ٹھیک کہ بھئی یہ غلط کام کیوں ہوا. ٹھیک. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک. بہرحال کوشش کریں، مالکان کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا. کراس چیک کر ہی سکتے ہیں آپ، سب چیزوں کو کرتے ہیں، اس کو بھی کریں. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک گیم ہے، ویڈیو گیم ہے، اس کو جو ہے نا جتنا کھیلا جائے اتنا ہی پیسہ ملتے ہیں، اور اس کے جو ہے نا آگے سٹیپ ہوتے ہیں جو جتنا کھیلے گا اتنا پیسہ ملے گا. آن لائن کھیلی جاتی ہے، تو ایسا پیسہ کمانا کیسا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پیسے نہیں ملتے ہوں گے، مطلب جو فزیکل پیسے ملنا ہے وہ نہیں ہوتا ہوگا، ایک میرا گمان ہے، بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ کچھ سائنز ہوتے ہیں کہ اسٹار مل گیا، یہ پیسوں کا ہے، یا فلاں جگہ چلا دو فلاں جگہ چلا دو. اب یہ جو چیزیں ہیں مختلف مونوگرام کر کے ان کے پیسے ان کے مقرر کر دیے جاتے ہیں، یہ تو خریدنے بھی نہیں چاہیے، یہ مال بھی نہیں ہے، خریدنے بیچنے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، یہ چیزیں بھی ناجائز ہیں. پھر کسی اور ورچوئل طریقے سے بھی اگر کسی قسم کی منفیت یا فائدہ پہنچتا ہو تو بہرحال گیم کھیلنا تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس پر پیسہ کمایا جائے. یہ تو ایک لو و لائف کا طریقہ ہے، لو و لائف سے تو پیسے نہیں کمائے جاتے، پیسے تو با مقصد چیزوں سے کمائے جاتے ہیں. اور پھر جوئے کے جو معاملات ہوتے ہوں گے وہ الگ ہوتے ہوں گے کہ بعض اوقات دو طرفہ پیسہ لگتا ہوگا کہ جو جیتے گا اس کو یہ پیسہ مل جائے گا، تو کھلا جوا ہے. تو یوں یہ راستہ ہی جو ہے وہ بند کیا جائے. اور آج کل تو ایک بڑا مشہور گیم چل رہا ہے جس کا ہم نے تو نام ہی سنا ہے، کبھی تو دیکھا بھی نہیں، کسی کے موبائل میں بھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن خبروں میں ہے کہ جناب دنیا جو ہے وہ اس کو کھیل رہی ہے، اور ماں باپ اگر منع کریں تو بچے خودکشی کر لیتے ہیں. ان کے جو حواس جس طریقے سے جو ہے وہ معطل ہو رہے ہیں، حواس جس طریقے سے کنٹرول ہو رہے ہیں، ایسے گیموں کے ذریعے ایک نفسیاتی جو ہے نا وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. یعنی بچوں کے اندر بچے زیادہ کھیلتے ہیں، یہ بڑی شدید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. چور افراد تو ظاہر سی بات ہے اس طرف نہیں جاتے کیونکہ ان کے پاس دیگر بعض اوقات مصروف بھی ہوتے ہیں. جی میرے پاس جمعے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، اسے اس کا تعارف بھی کرایا مجھے، اور پھر کہا آپ سمجھائیں، لگتا ہے آپ کے سمجھانے سمجھ جائے گا. 16-17 سال عمر ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہ پڑھ رہا ہے نہ لکھ رہا ہے نہ کوئی اور ایکٹیویٹیز ہیں، بس وہ ہر وقت گیم ہے. تو یہ ایک نفسیاتی اور معاشرتی اور ایک ایموشنز کی کتنی اس میں وہ تکلیف پہنچ رہی ہے دیگر افراد کو. دیکھیے موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے، ہمارے پاس اگرچہ شاید 1 منٹ بھی نہیں ہے، کسی اور وقت تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ آج کے دور میں کیا چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں، حالانکہ ہماری زندگی کی نہ تو وہ کچھ ضرورت ہیں، نہ سہولت ہیں، نہ کوئی فائدہ ہے، اور اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے. آمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں